اور ابھی جب میں آ رہا تھا تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا عرض کروں. اللہ والوں کی مجلس ہے، ان قصے میں کیا عرض کروں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ایسے موقع پر مرشد کام دیتا ہے مرشد کام دیتا ہے ہر ایسے موقع پر. اب بات میں بات نکلتی ہے، جب مرشد کی بات آتی ہے تو پھر لمبی ہو جاتی ہے. حضرت نے ہم دونوں بھائیوں کو جب بیعت کر لیا اور والد صاحب جب تک حیات رہے تو مجلس سے ہم آیا کرتے تھے، مگر وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ والد صاحب حیات ہیں تو زیادہ ہماری طرف یعنی پابندیاں ہم پر نہیں بڑھائیں، اور مجلس میں حاضر ہو تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو پھر اب رفتہ رفتہ کارروائی شروع ہوئی مگر ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کارروائی بڑی دل نواز ہوتی تھی، شفقت و محبت میں ڈوبی ہوتی تھی اور حکمت میں. مجلس میں تھے، ایک دن مجلس کے بعد فرمانے لگے، پیر کو مجلس خاص طور سے ہمارے لیے منعقد فرمانی شروع کی تھی پیر کو، اور پھر دوسرے حضرات علماء کرام بھی آنے لگے تھے. مجلس ختم ہو گئی مغرب تک. اس کے بعد فرمانے بھائی مولوی رفیع اور ہم دونوں بھائی تھے، بھائی آپ لوگ جلسوں میں نہ جائیں. ہم نے ٹھیک ہے جلسوں میں نہ جائیں. بھائی آپ لوگ تقریر نہ کیا کریں. بولنے کا تو کوئی موقع ہی نہیں تھا. بھائی یہ جلسے ولسے ہوتے رہتے ہیں، ان میں نہ جایا کریں. بس اتنی بات ہوئی، مجلس برخاست ہو گئی، چلے گئے. اگلی پیر کو پھر مجلس ہوئی، سارا بیان ہوا. مغرب کے بعد پھر بھائی آپ لوگوں سے ایک بات کہنی تھی، آپ لوگ جلسوں میں نہ جایا کریں، تقریر میں نہ بات نہ کیا کریں، تقریر نہ کیا کریں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. پھر اگلے ہفتے پھر پیر کی مجلس ہوئی. میں نے تو ایک مرتبہ حضرت سے کہا بھی پیر کی، میں نے کہا کہ تو پیر کی مجلس ہے حضرت بہت محسوس ہوئے. خیر تو پھر مجلس ہوئی. بھائی وہ آپ جلسوں میں بس دارالعلوم میں رہے ہیں، 4 دیواری چنانی. اب اس زمانے میں اخبارات میں اشتہارات چھپتے رہتے تھے، فلاں جگہ بیان ہوگا، سیرت طیبہ کا جلسہ ہے، بیان ہوگا، ہم لوگوں کے تقریروں کے بیانات خبریں چھپتی رہتی تھی. اب لوگ آتے گئے، ہم نے کہا بھائی ہمیں تو ہمیں شیخ نے منع کر دیا کہ ہم جا کر ان سے بات کر لیں گے. میں نے کہا ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم نہیں کہتے آپ جائیں کے بات کریں، ہم نہیں جائیں گے. خیر پھر ریڈیو والے، کبھی کبھی ریڈیو پر تقریر ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، ریڈیو والے آ گئے. ہم نے کہا کہ بھائی ہم تو اپنے شیخ سے پوچھ کر بتائیں گے. حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت وہ ریڈیو والے آئے، بھائی ان کو بھی انکار کر دیں، نہ جایا کریں، ریڈیو پر بھی نہ جایا کریں. ہم نے کہا یہ ریڈیو والوں کو منع کر دیا. میں نے ایک مضمون لکھا، تصوف کا تعارف اس میں کروایا اور مسودہ میں نے حضرت کو اس کا ایک ایک لفظ سنایا، اور حضرت نے ہر پیراگراف پر بڑی داد دی، دعائیں دی. بھائی ماشاءاللہ بڑا اچھا لکھا، بھائی بڑا اچھا لکھا، بہت اچھا لکھا. تو خیر وہ میں نے رکھ لیا اپنے پاس. وہ البلاغ میں بھی اتوار چھپا. یہاں تک تو کوئی بات نہ ہوئی. ایک دن مفتی جمیل صاحب آ گئے. روزنامہ جنگ کا جو ایڈیشن نکلتا تھا نا، اسلامی صفحہ کا ایڈیشن ہوتا ہے، وہ آ جایا کرتے تھے. کبھی کبھی کوئی مسودہ ہو تو دے دیجیے اشاعت کے لیے. تو میرے پاس یہ رکھا ہوا تھا، شاید اس وقت تک البلاغ میں نہیں چھپا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ لے لو. اس نے جا کر جنگ میں چھاپ دیا. حضرت کی نظر سے گزرا ہوگا تو حضرت نے فرمایا بھائی وہ آپ کا مضمون چھپا تھا جنگ میں. ہم نے کہا
بھائی وہ کوئی خاص مضمون تو نہیں تھا. کہا تو اس کی اتنی تعریفیں اور دعائیں دی, کوئی خاص مضمون تو نہیں. تو بھائی اخبار میں بھی نہ دیا کریں, اخبار میں بھی نہ دیا کریں. تو الحمدللہ 10 سال پابندی رہی, اب نے بالکل پابندی کی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور سچی بات ہے کہ شیخ کی بات, پھر ایسا شیخ, ایسے جو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ ہوں, کیسی برکات اس میں ہوتی ہے. اب خیال آتا ہے کہ وہ جو 10 سال ہمیں مل گئے, اتنا فائدہ ہوا ہمیں اس سے, یکسوئی سے. ہمیں وہ زمانہ ہماری علمی کاموں میں محنت کرنے کا زمانہ تھا. مدرسے کے کاموں میں محنت کر کے, مطالعہ کر کے سبق پڑھانے اور مدرسے کے انتظام کو سنبھالنے کا زمانہ تھا. اگر ہم اسی طریقے سے جلسے میں جاتے رہتے, حضرت فرماتے تھے کہ بہت ضائع ہوتا رہے گا تمہارا, تو ہمیں کچھ بھی نہ ہوتا. کہا کہ دارالعلوم کی 4 دیواری سے باہر مت جاؤ. میں نے کہا حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخر حیات میں مجھے مقرر کر دیا تھا دارالعلوم میں. پہلے جمعہ کی نماز وہ خود پڑھایا کرتے تھے, بیان ہوا کرتا تھا, پھر مجھے مقرر کر دیا تھا. اسی طرح عیدین کی نماز والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے اور بیان ہوتا تھا, پھر مجھے مقرر فرما دیا تھا. کہا اس کی اجازت ہے, کوئی حرج نہیں. دارالعلوم کے اندر طلباء سے خطاب ہے, لوگوں سے خطاب ہے, دارالعلوم کے اندر 4 دیواری سے باہر نہ نکلو. تو الحمدللہ ایک دن, اچھا ہمیں کبھی پوچھنے کی تو ضرورت ہی کیا ہوتی کہ حضرت فائدہ کیا ہے اس میں, مصلحت کیا ہے. حضرت نے بھی کبھی کوئی مصلحت نہیں بتائی کوئی خاص, اور پابندی ہم نے الحمدللہ شروع کر دی. ایک دن مغرب کے بعد جب مجلس ختم ہو گئی تو ہم دونوں بھائیوں سے کہا ٹھہر جائیں. اندر تشریف لے گئے اور اتنے سارے خط لے کر آئے, اور یہ سارے خط شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, کاندلگی رحمۃ اللہ علیہ کے تھے. حضرت کے پاس آئے تھے. دیکھیے بزرگوں کی باتیں, کیا مقام ہے ان بزرگوں کا جن کے نام لیوا ہم ہیں. فرمایا کہ شیخ الحدیث صاحب کے یہ خط ہیں, یہ سارے خط آپ دونوں بھائیوں کے بارے میں ہیں. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے الحمدللہ اتنا تعلق والد صاحب کی صدقے اور طفیل میں ہمیں نصیب تھا کہ جب یہاں تشریف لاتے تھے تو ہمیں لے کر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے. پھر وہ دارالعلوم ضرور تشریف لایا کرتے تھے والد صاحب کے پاس. اس وقت خدمت میں حاضری کا موقع ملتا تھا. روایت حدیث کی اجازت بھی حضرت نے عطا فرمائی تھی. اور دیوبند والد صاحب تشریف لے گئے, سہارنپور بھی گئے تو وہاں بھی میں الحمدللہ ساتھ تھا, تو حضرت کی خدمت میں میری حاضری ہوئی. تو اتنا تو تھا, لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ حضرت تو ہم سے اتنی محبت ہے. مدینہ طیبہ میں حضرت والد صاحب کی موجودگی میں 1-2 مرتبہ حاضری ماں ہوئی کہ سارے خط تم بھائیوں کے بارے میں ہیں, دونوں بھائیوں کے بارے میں, اور کہا کہ لو پڑھ لو. وہ جو ہم نے پڑھا جلدی جلدی میں کچھ تو سارے کا مضمون تقریباً ایک تھا, ملتا جلتا. وہ یہ کہ مجھے بڑی خوشی ہے اور بڑا اطمینان ہے کہ الحمدللہ یہ دونوں صاحبزادے آپ کی تربیت میں ہیں, آپ کی خدمت میں ہیں. بس میری درخواست یہ ہے کہ ان کی طرف خصوصی توجہ فرمائیے گا. خصوصی توجہ کیوں فرمائیے گا؟ کیونکہ صاحبزادگی ہوا کرتی ہے بڑے علماء کے بیٹوں میں کہ ہم تو بڑے بزرگ کے صاحبزادے ہیں, تو اس بات کی خصوصی توجہ کی ضرورت تھی. فرمایا آگے کہ ان کی طرف خصوصی توجہ فرمائیے گا, مجھے ان کے بارے میں کبر کا اندیشہ ہے, کبر کا خوف ہے کہ کہیں ان کے دل میں کبر اور بڑائی نہ پیدا ہو جائے. اس پر خصوصی توجہ فرمائیے گا, کیونکہ صاحبزادوں کے اندر کبر پیدا ہو جاتا ہے. بڑے کسی بڑی شخصیت کا بیٹے ہیں, بھائی ہم فلاں کے بیٹے ہیں.
فرمانے لگے کہ میں نے آپ پر جو یہ پابندی لگائی ہے اس وجہ سے لگائی ہے، ابھی آپ ناپختہ ہیں، ابھی آپ کو بلوغ نہیں ہوا. میری عمر 41واں سال تھا، 4 بچے تھے، دارالعلوم کا محتمم بنا رکھا تھا حضرت ہی نے، والد صاحب نے، پھر حضرت ڈاکٹر صاحب نے بنا رکھا تھا، اور دور حدیث کی کتابیں پڑھاتا تھا، تمام درس نظامی کی تقریباً ساری کتابیں پڑھا چکا تھا. فرمایا کہ ابھی آپ کو بلوغ نہیں ہوا. خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، یہ سننے کی بات ہے، یاد رکھنے کی بات ہے. فرمایا خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ آپ کو شہرت کا اگر شوق ہو گیا، ساری محنت بیکار چلی جائے گی، ساری محنت بیکار چلی جائے گی. اگر شہرت کا شوق ہو گیا ساری محنت بیکار چلی جائے گی. میں نے اس بات سے آپ کو پابندی لگائی ہے، اور جب یہ بلوغ ہوگا پھر آپ کسی کے روکے سے نہیں رکیں گے حق بات کہنے میں انشاءاللہ. تو ان بزرگوں کی باتیں ہیں. پھر تقریباً 10 سال گزر گئے تو شیخ الحدیث فیصل آباد کا بہت بڑا مدرسہ ہے، شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جامعہ امدادیہ، بہت اچھا مدرسہ ہے ماشاءاللہ. ان کا تعلق بھی اگر ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھا اصلاحی، اور ان کو معلوم تھا کہ ہم پر پابندیاں ہیں. انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھئی اب کہ دیکھیے اب ہمارے ہاں یہ اجتماع فلاں ہو رہا ہے، آپ ضرور آ جائیں. میں نے کہا آپ کو تو معلوم ہے حضرت نے ممانعت کر رکھی ہے. فرمایا کہ حضرت سے میں بات کر لوں. میں نے کہا آپ جانیں میں نہیں کہتا آپ سے کہ بات کریں، نہ میرا حوالہ آپ نہ دیں، اپنے طور پر بات کرنا چاہیں تو کر لیں. تو بات کی ہوگی، جب پیر کو حاضری ہوئی، مجلس ختم ہو گئی مغرب کے بعد، تو مولوی رفیع ایسے پیار سے فرمایا کرتے ہیں، مولوی رفیع آج تک یاد آتا ہے وہ لہجہ، مولوی رفیع بھئی وہ اپنے آدمی چلے جائیں وہاں، اپنے آدمی چلے جائیں وہاں. اتنا پیارا انداز تھا، ایسا دل نواز تھا. حقیقت یہ ہے کہ ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے، کس زبان سے شکر ادا کریں اس نعمت کا. کیسے بزرگ اللہ تعالیٰ نے کیسے بزرگوں سے تعلق قائم فرمایا. فرمایا بھائی وہ چلے جائیں، وہ اپنے آدمی ہیں. تو میں نے کہا اچھی بات ہے. اچھا بھائی دیکھو، اب پھر ابھی 1 ہفتہ تھا، اگلے مجلس میں پھر حاضری ہوئی. پھر بھائی دیکھو ایسا کرنا، سفر میں جانے سے پہلے 2 رکعتیں صلاۃ السفر کی پڑھ لینا، اور جو کوئی فلاں دعائیں ہیں یہ پڑھ لینا، یہ سب. اور دیکھو ایک بات اور، دیکھو فرمائشی تقریریں کبھی نہ کرنا، فرمائشی تقریریں کبھی نہ کرنا، اور رسمی تقریریں بھی کبھی نہ کرنا. سوال پیدا ہوا پر کیا کرے؟ فرمائشی تقریریں کبھی نہ کرنا اور رسمی تقریریں کبھی نہ کرنا. پھر خود ہی فرمایا جہاں جاؤ یہ دیکھو زخم کہاں ہے، وہاں مرہم لگاؤ، وہاں مرہم لگاؤ. یہ حکیمانہ باتیں ہیں. تو جب مجھے کہیں جانا ہوتا ہے بیان کے لیے تو یہ حضرت کی بات یاد آ جاتی ہے کہ فرمائشی تقریریں نہ کرنا، رسمی تقریریں نہ کرنا. کیا مطلب؟ موقع کے مناسب بات کرو جہاں اس کی ضرورت ہے. تو پھر میں حضرت ہی کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتا ہوں، بلکہ واسطہ دے کر وہ حضرت کا بھی اپنے پھر دونوں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب سے پھر بیعت اللہ نے کرا دی تھی تو ان کا بھی، اور پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اور تمام بزرگان سلسلہ کا اور صحابہ کرام کا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر یہ دعا کرتا ہوں ہر الحمدللہ ہر تقریر سے پہلے. آج بھی یہ دعا کی کہ اللہ ایسی بات کہلوا دیجئے جو اس موقع کے لیے مناسب ہو، اور اپنی رضا کے ساتھ کہلوا دیجئے، مجھے اور سننے والوں کو فائدہ عطا فرما دیجئے. تو بھائی یہ دعا کر کے تو آیا ہوں، خدا کرے کچھ کام کی باتیں ہو گئی ہوں اور کچھ مزید ہو جائیں.